बोली ज़्यादा बंद कर देना सबसे कौन है कौन है। मैं सबसे पहले तो जनाब जुल्फ़कार अली साहब का और दूसरे अपने दोस्तों रूडेड फ्रंट्स का मशकूर हूँ कि उन्होंने ये पहले आइडिया फ्लोट किया और उसके बाद उसको मटीरियलाइज़ किया, और इसमें कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा जो है वो जनाब जुल्फ़कार साहब की है, और इन्होंने दोस्तों को इसमें एंगेज किया। जहाँ तक तल्लक है मोरालिटी ऑफ द एडवोकेट वाइल अपीयरिंग इन द कोर्ट, उस सिलसिले में मैं चंद एक गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। मैंने कशफुल मजूब में ये चीज़ पढ़ी, हज़रत दाता साहब अलैहि रहमत ने ये चीज़ बयान फरमाई कि एक फ़कीर के लिए उसका एथिक्स ये है कि वो अपने मुक़द्दर पर खुश रहे, नंबर 1, और नंबर 2 उसको ये पता होना चाहिए कि मैंने अल्लाह ताला के पास जाना है और अल्लाह ताला की ज़ात को उसको सामने रखना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें हों तो वो सलूक की मनाजिल भी तय करता है और अपनी विलायत की हद तक भी पहुंचता है। ये फरमूदात हज़रत दाता साहब ने एक जो रूहानी डिसिप्लिन है उसके लिए वज़ा की है। इसलिए कोई भी डिसिप्लिन हो, ख्वाह व रूहानी हो ख्वाह व दुनियावी हो, उसके कुछ न कुछ एथिक्स होते हैं। उन एथिक्स को अगर मद्देनज़र रखें तो फिर हम लोग उसके मंतकी अंजाम तक भी पहुंच सकते हैं और उसका फ्रूट भी हासिल कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि ये बिज़नेस क्लास मर्केंटाइल जो है, इनकी एक अपनी यूजेजेस हैं, वो अपने उन यूजेजेस पर चलते हैं और उस पर ही उनको तरक्की मिलती है। ये इनफैक्ट उनका अपना एथिक्स है। इसी तरह हमारा बीइंग एडवोकेट, हमारा एक एथिक्स होना चाहिए, और अगर वो एथिक हमारा बुनियादी असूलों से, नेचुरल असूलों से मुताबिकत रखता तो हम उसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं। मेरे नज़दीक सबसे पहले वी शुड रिस्पेक्ट द ह्यूमन डिग्निटी। मैं ये कुछ सिनॉप्सिस आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले जो चीज़ है कि ह्यूमन डिग्निटी, जब आप किसी अदालत में जाते हैं तो वहाँ 3-4 किस्म के लोग से आपकी मुलाकात होती है। सबसे पहले पिजन की होती है, उसके बाद रीडर से आपका एक इंटरेक्शन होता है, स्टेनो से होता है, कोई अगर फौजदारी केस है तो उसमें सिपाही होते हैं कुछ, उनका इंटरेक्शन होता है। उससे जब आप मिलें, आप एक पोलाइट लहजे में मिलेंगे। अगर आप इन डिक्टोरियल स्ट्रीक में आप बात करेंगे तो हो सकता है कि आपके लिए कुछ प्रॉब्लम हो जाए। प्लीज़ उनको एक ह्यूमन बीइंग समझें। ह्यूमन बीइंग होने के नाते उनके साथ मोहब्बत से पेश आएँ तो वो आपके लिए बेटर होगा। ये है। और दूसरा जो सिनॉप्सिस में देना चाहता हूँ वो है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्या है कि एक आदमी क्लाइंट जो कि हमारे पे मास्टर हैं वो आता है तो ये हमारी कम्युनिकेशन ऑनेस्टी पर मबनी होनी चाहिए। अगर वो कम्युनिकेशन में हम ऑनेस्टी इस्तेमाल नहीं करते, उसको गलत ट्रैक पर ले जाते हैं, तो ये हमारी डिसऑनेस्टी इन कम्युनिकेशन होगी। केस की बुकिंग तो बाद की बात है। इसलिए अपने बी ऑनेस्ट विद योर क्लाइंट, बी ऑनेस्ट विद द पब्लिक। उनको जब भी आप पब्लिक के साथ आपका इंटरेक्शन ऑनेस्टी पर मबनी होगा, आप उनको कह देंगे कि ये आपके केस में इतनी नक़ाइस हैं, ये इसमें खामियां हैं, इसमें हम इन चीज़ों से मार खाएंगे, ये एक इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। जब आपको बताएंगे तो वो आपको कभी भी वो ये नहीं कहेगा कि ये वकील जो मुझे डिस्करेज किया है, वो कहेगा कि इसने मुझे रियलिटी बताई है। और मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले कोई 18 साल के करीब प्रैक्टिस की। उसके बाद मैं एज ए एडिशनल सेशन जज, डायरेक्ट मेरी इंडक्शन 99 में हुई। तो वो और अब का 5-6 साल का जब पीरियड में मिलाता हूँ एडवोकेसी का, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने सही क्लाइंट को चीज़ बताई है ना,
اور وہ اس کے خلاف بھی ہوگی تو وہ آپ کی ریسپیکٹ کرے گا، وہ باہر جا کر بھی کہے گا کہ یہ آدمی غلط بیانی نہیں کرتا۔ اس لیے ہمارا پہلا ایتھکس جو ہے وہ اپنی کمیونیکیشن جن کے ساتھ ہم کر رہے ہیں ان کے ساتھ بی آنیسٹ۔ دوسری چیز ہے انٹیگریٹی۔ انٹیگریٹی ان وٹ سینس؟ انٹیگریٹی آپ کی کلائنٹ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، انٹیگریٹی آپ کی اپنی ذات کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ کلائنٹ کے ساتھ آپ اپنی انٹیگریٹی اس طرح شو کر سکتے ہیں کہ اس کی سرٹن سیکریسیز جو ہیں وہ جو آپ کو کمیونیکیٹ کرتا ہے دیٹ شوڈ ریمین اپ ٹو یو۔ اگر آپ ان سیکریسیز کو آپ دوستوں میں بیٹھ کر، آپ کسی اور جگہ بیٹھ کر آپ اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ آپ ڈس آنیسٹی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس لیے کلائنٹ کی جو سیکرٹ چیزیں ہیں ان کو آپ پلیز ایک امانت سمجھیں اور امانت میں خیانت مت کریں، بغیر کسی لالچ کے، کسی فائدے کے آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ جو ہے نا وہ آپ گناہ کمٹ کر رہے ہیں۔ گو لا میں ہمارے قانون شہادت میں ایک کلاز موجود ہے کہ اگر کمیونیکیشن کوئی زہر کرنا چاہتا ہے تو اس کے خلاف سٹے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دیٹ از اے ویسٹڈ رائٹ۔ یہ جب ویسٹڈ رائٹ اس کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں تو اس رائٹ کا منوان اس کا جو ہے اس کا ہمیں اس کا مان بھی رکھنا چاہیے۔ چوتھی چیز جو ہے پریپیئر دا کیس ود فل فیکلٹی۔ کیس کو آپ اس کے پراس اینڈ کونس کو دیکھنے کے بعد آپ اس کو اپنی تمام دیانتداری کے ساتھ اس کو چیک کریں اور اس کے بعد اس میں جو چیزیں مناسب ہیں وہ انڈکٹ کریں، جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب نہیں ہیں ان کو نہ انڈکٹ کریں۔ اور اس میں یہ سمجھتا ہوں میری اپنی، ہم ایز اے جج بھی اپنے دوست سے کسی مسئلے پر کوئی ہمیں گرے ایریا ہوتا تھا تو گرے ایریا کو کلیئر کرنے کے لیے کسی دوست کو کنسلٹ کیا جاتا تھا۔ تو آپ بھی کسی دوست کو کنسلٹ کر لیں اگر آپ کو کسی جگہ پر گرے ایریا آ رہا ہو۔ اور سینئر میرا خیال ہے کوئی بھی ایسا سینئر نہیں ایڈوکیٹ ہوگا جو اپنی رائے نہ اس میں دیتا ہو، اگر آپ اس سے جا کر پوچھیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو بتائے گا۔ اس لیے گرے ایریاز جو ہیں ان کو آپ کلیئر کریں۔ جب آپ کا کیس آپ کے گرے ایریا سے پاک ہو جائے گا تو اٹ مینس کہ یو ہیو بیکم دا ماسٹر آف دیٹ ویری کیس۔ اس لیے یہ جو فیکلٹی ہے اس کو ایکوائر کرنے کے لیے آپ کو اپنے اندر تھوڑا سا برداشت کا بھی ہونا چاہیے، اور ساتھ یہ نہیں مسئلہ ایگو کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر مجھے اس میں کسی سے اپنے سینئر دوست سے پوچھنا ہے تو اس میں میری کوئی ایگو ہرٹ ہو رہی ہے۔ ہرٹ نہیں ہونی چاہیے، وہ آپ کریں۔ اس کے علاوہ ڈونٹ کرٹیسائز دا کمپٹیٹرز۔ جو آپ کا مخالف کونسل آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، آپ کی دلیلوں کو رد کر رہا ہے، اس کو ایسا کرٹیسائز نہ کریں کہ وہ پرسنل اس میں اپنی وہ سمجھے کہ میری اگنورنس ہے۔ اگر اس نے کوئی چیز غلط بھی کہہ دی ہے تو آپ ان کو اپنے طریقے سے، آسان طریقے سے اس کا اپنا مدعا بیان کریں، نہ کہ اس کو کرٹیسائز کریں کہ یہ میرے فاضل دوست نے یہ جو چیز کہی ہے اس کو لا کا ہی پتہ نہیں ہے، اس کو یہ چیز کا پتہ نہیں ہے۔ ڈونٹ سے لائک دس۔ اس میں آپ کی انٹیگریٹی ہوگی۔ کل کو کسی موقع پر آپ اس کے ساتھ انٹریکشن ہوگا تو وہ آپ کی بہت رسپیکٹ کرے گا۔ اس کو ہم کہتے ہیں ریسیپریکل جو انٹریکشن ہے آپ کا۔ ریسیپریکل انٹریکشن جو ہے وہ جب آپ کسی کو کچھ بہتر چیز دے رہے ہیں وہ آپ کو بیٹر چیز جو ہے نا وہ ریٹرن کرے گا۔ اس کے بعد ڈونٹ ہارم اینی پرسن۔ یہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ وہاں اگر آپ کے پاس اسٹینو لکھ رہا ہے، اسٹینو سے کوئی غلطی ہوگی، اس کو کہے کہ بھائی آپ ایسے نہیں، یہ فقرہ ایسے نہیں، ایسے بنتا ہے۔ اگر آپ کو اس کو کہیں یہ آپ بغیر پڑھے لکھے یہاں یہ سفارشی بھرتی ہو جاتے ہیں، تو یہ وہ آدمی بلکہ آپ سے نائب ہی ہوگا اور کہیں وہ اظہار کی ضرور غلطی کرے گا۔ اس لیے کسی پبلک کو
خواہ آپ کا اپوننٹ ہو اس کو بھی آپ احترام سے بلائیں تاکہ وہ باہر نکلے تو وہ آپ کو سلام کرے. یہ پبلک کو ہارم کرنا یہ انسانیت کی بھی توہین ہے اور اپنے ہی بھی توہین کرنے کے مترادف ہے. آگے جو اہم مسئلہ جو اس وقت رائز ہے ہمارے درمیان وہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم پے ماسٹر کو اپنا ماسٹر آف کانشیس سمجھنے لگ گئے ہیں. ہم جو بھی پے ماسٹر ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو اس کا کام ہے ہم نے انلیگل طریقے سے لیگل طریقے سے دھونس دھاندلی سے اس کو ہم نے کروانا ہے. تو یہ تمام مسائل جو اس وقت ابھر رہے ہیں نا یہ میرا خیال ہے کہ اسی ہی وجہ سے ابھر رہے ہیں. تو میری گزارش ہوگی کہ اپنے پے ماسٹر جو ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس کا کام نہیں ہو سکتا تو اس کو جواب دے دیں لیکن اپنے کانشیس پر اس کو نہ سوار کر لیں کہ آپ کا تمام ضمیر بھی مردہ کر دے اور اپنے تمام معاملات کو جیتنے کے لیے آپ ہر لیگل اسسٹنس دیں ضرور دیں پڑھ کر دیں ود آرگومنٹس دیں لیکن ناٹ ان دس سینس کہ اگر وہ خلاف ہو گیا ہے تو اس پر ہم وہاں چھتر پریٹ شروع کر دیں. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے نہ ہی جم گٹھے بن کر یہ جانا چاہیے. یہ جو اہم پہلو ہے نا وہ یہی ہے اور اگر ہم اس پر ایک پہلو پر اگر کنسنٹریٹ کر رہے ہیں تمام دوست کہ ہم نے پے ماسٹر کو اپنا ماسٹر نہیں سمجھنا اس سے آپ بات سن لیں اس کو کہیں بابا جی بس اب اس کے بعد میرا کام ہے. وہ اس کو آپ لیگل پیرائے میں یہ وہ پارٹیز بھی بات کر رہی ہیں وکیل کا کام ہے کہ وہ اس کو تھوڑا سا لیگل وے کے ساتھ پیش کر دے ورنہ چیز وہی ہوتی جو انہوں نے بتائی ہوتی ہے. تو یہ جو ہے یہ آپ ان کو کہیں کہ ہم لوگ آپ کا کیس پلیٹ کریں گے آپ رزلٹ کے ہم اس میں کوئی ہماری انڈرٹیکنگ نہیں ہے کیونکہ دوسری طرف سے بھی کسی نے آ کر پلیٹ کرنا ہے اور وہ بھی ہمارا بھائی ہے. اگر اس کے حق میں ہو جاتا تو بسم اللہ کوئی بات نہیں ہے وہ کیونکہ اس میں کوئی فائدہ ہوگا اوپر عدالتیں پڑی ہیں وہ آپ کا ایک چیز بن جائے گی. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ پلیز کائنڈلی اگر اس چیز کو ہم چھوڑ دینا تو یہ ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں. دوسری چیز اپنا ڈسپلن. اگر آپ عدالت میں جاتے ہیں تو آپ کا نمبر 10 نمبر پر آتا ہے تو انتظار کریں 10 نمبر پر. یہ نہ کہیں کہ میں نے آج پہلے نمبر پر ہی میں نے وہ جا کر جی میرا کیس کٹو جی. بھائی یہ نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ دوسرا وکیل کچھ کمزور اور پولائٹ طبیعت کا اور وہ کچھ اس پر ریزنٹمنٹ نہ دے لیکن یہ ہمیں خود ریزنٹمنٹ سمجھنی چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس سے دوسرا میرا بھائی کیا محسوس کر رہا ہے. وہ جب ہم کسی کا دکھ کو خود تسلیم نہیں کرنا شروع کریں گے اس وقت تک ہم کسی بہتر نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے. اور اس کے لیے پولائٹنس دیٹ از دی وہ ڈائل کرنگی نے جو چیزیں بیان کی ہیں اس نے کتاب کا نام ہی یہی رکھا ہوا ہے کہ میٹھے بول میں جادو ہے. میٹھا بول جو ہے نا یہ انسان کو بہت ہم ایز اے جج میں ان سے اجازت کے ساتھ بات کرتا ہوں. جو ہمارے پاس وکیل بہت اچھا پولائٹلی ود آؤٹ دا رزلٹ وہ ہمارے سامنے پیش ہوتا تھا تو ہم ایز اے ہیومن بینگ اگر 50-50 کیس ہوتا تھا تو ہماری لائکنگ اس آدمی کی لائکنگ کی طرف ہوتی تھی. یہ آپ کو میں حقیقت بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس چلو ڈوبل تجربہ ہے ایڈوکیسی کے ساتھ ساتھ ججی کا بھی ہے. تو اس لیے یہ پولائٹنس جو ہے نا دیٹ از ویری اسینشیل اور سیکریسی بڑی اسینشیل ہے کیونکہ آپ کے پاس اتنی چیزیں ہوتی ہیں. یہ آپ دیکھیں نا کہ آپ کو دستخط کر کے وہ دے جاتے ہیں کاغذ پر کہ اس پر آپ لکھ لینا اس پر آپ اگر کوئی چیز اور بنا لیتے ہیں تو پھر کتنی بڑی بددیانتی ہوگی. اس لیے میری گزارش ہے تمام دوستوں کے سامنے اگر ان میں سے ہم کچھ چیزوں پر عمل کر لیں تو ہمارا بینچ اور بار کا ایک تقدس بھی پامال نہیں ہوگا. ہمیں ذہنی سکون بھی ہوگا
ये जब हम लड़ाई करके कोई हमारा दोस्त आ जाता है तो वो इतना ज़हनी सुकून में नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि जिस आदमी ने ये फैसलाबाद वाक़या किया है वो यहाँ आकर उसने लाहौर में वहाँ नहीं रहा, लाहौर में आकर कोई पंजाब बार कौंसिल के कोई किसी हॉस्टल में जो है ना उसने अपनी नमाज़गाह बनाया हुआ है, क्योंकि उसके पीछे पुलिस लगी हुई है। अब वो क्या ये ज़िंदगी है, क्या ये ज़िंदगी है कि एक आदमी अपने आप को नुमाइंदा भी कर समझता है, नुमाइंदा भी है, और उसके बावजूद वो उसकी अपने आप को वो शेल्टर तलाश कर रहा है। इट इज़ वेरी ये डिस्गस्टफुल, कि नॉट ओनली डिस्पाइकेबल बट इट इज़ ए डिस्गस्टफुल। ये है मेरी चंद गुजारिशात। एथिक्स के हवाले से कोई भी डिसिप्लिन, पहले मैंने रूहानी डिसिप्लिन की बात की है, वो डिसिप्लिन, मर्केंटाइल डिसिप्लिन, एडवोकेसी का डिसिप्लिन, मेडिकल ऑफिसर का डिसिप्लिन, अगर वो अपने डिसिप्लिन में, अपने एथिक्स में नहीं रहेंगे तो उनके लिए तकालीफ होंगी। फिर वो ऐसे ही है कि मैंने ये, क्योंकि मैं एक विलेज के साथ ताल्लुक़ रखता हूँ, ये थानेदार जो है ना, ये वहाँ तो कचहरियों में तो हमारी इज्जत कर देता है, आप वहाँ अल्लाह ताला किसी को ना ले जाए, वहाँ जाएंगे तो वो आपको कुर्सी भी ऑफ़र नहीं करते, दिल से नफ़रत करते हैं। दिल से नफ़रत नहीं होनी चाहिए, ऐसा अमल ना करें जैसे लोग दिल से नफ़रत करें। इसलिए ये मेरी कुछ मरूज़ात हैं, अगर आप इनमें से कुछ पर भी अगर हम अमल कर लें तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। मैं फिर चौधरी साहब का, जुल्फ़िकार साहब का और दूसरे दोस्तों का मशकूर हूँ कि उन्होंने ये इसका एहतमाम किया है। अल्लाह ताला इनको जज़ा दे। और ये एक पॉजिटिव, क्योंकि बड़े दोस्त थोड़े से हैं। हमारे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एक दफ़ा मुशायरा हुआ था, उसमें उस्ताद दानिश था, ये मैं बात कर रहा हूँ 1974 की। तो बुखारी ऑडिटोरियम में था, तो उसने एक नज़म पढ़ी थी, तो मुझे आते आते ना ऐसे एक शेर याद आ गया, और वो